الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے پہرے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بندے کے آگے پیچھے اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ نہ بدلے خود اپنے آپ کو، اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت تو پھر نہیں پھرتی، وہ نہیں ٹلتی مطلب، اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار. خلاصہ تفسیر میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے، ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے. وہ بحق میں خدا بہت سی بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جائے کہ جب ہمارے فرشتے ہمارے محافظ ہیں تو جو چاہے کر لو. معصیت، کفر، کسی طرح عذاب نازل ہی نہ ہوگا، یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ اتنا میں تو کسی کو عذاب نہیں دیتا. چنانچہ اس کی عادت ہے کہ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اپنی صلاحیت میں خلل ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت و عقوبت تجویز کی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کرتے ہیں تو پھر اس کی ہٹنے کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ وہ واقع ہو جاتی. اور ایسے وقت میں اللہ کے سوا جن کی حفاظت کا ان کو ذم ہے کوئی مددگار نہیں رہتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یہ آیت جو ہے سورہ رعد کی ہے. اسی مضمون کی آیت جو ہے سورہ انفال میں بھی ہے، آیت نمبر 53. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو، جب تک کہ وہ ہی خود ہی نہ بدل ڈالیں اپنے نفسوں کو، اور بے شک اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے بدلتے نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے. یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور جاننے والے. تغیر قولی کو سنتے ہیں، تغیر فعلی کو جانتے ہیں. سو ان کفار موجودین نے اپنی یہ حالت بدل دی کہ وہ اپنے باوجود کفر کے اول ایمان لانے کی استطاعت قریب تھی، انکار و مخالفت کر کے اس کو بدید کر ڈالا. اپنی نعمت امحال یعنی مہلت جو دی تھی اس کو بدل دیا، بداروگیر کر دیا. اس کی وجہ کہ انہوں نے بطری کے مذکور نعمت قریب استعداد کو بدل ڈالا. تو یہ دو آیتیں ہیں، اور ان کو کچھ لوگ، کچھ مفسرین جو ہے اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ یہ عروج زوال کا، قوموں کی عروج زوال کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے. تو آپ ذرا غور کریں، ان میں یہ قانون نہیں بیان کیا گیا ہے، یہ آیتیں اس کے بارے میں نہیں. تو میں براہ راست سورہ معارف القرآن سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تو لہو معقبات من بین یدیہ سورہ رعد میں کہ اس کے آگے پیچھے فرشتے لگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. خلاصہ ہے کہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں سے انسان ہوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. رد کا بابا فرماتے ہیں اگر انسان سے حفاظت خداوندی کا پردہ ہٹا لیا جائے تو جنات ان کی زندگی ببال کر دیں گے. لیکن یہ سب حفاظتی پر اس وقت تک کام کر جب تک کہ تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو حفاظتی پردہ ہٹا لیا جاتا ہے. تو آگے فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن و عافیت کو آفت مصیبت و آفت میں نہیں بدلتے جب تک کہ خود ہی اپنے اعمال و احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کرتے. اور جب اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے
اور یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کا برا چاہیں، عذاب دینا چاہیں، تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی حکم ربانی کے خلاف کر سکتا ہے اور ان کو کوئی بچا سکتا ہے۔ حاصل یہ کہ اللہ جل شأنہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بد عملی، بد کرداری، سرکشی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پردہ اٹھا لیتے، پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب ان پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مراد ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کر لیتی ہے، ناشکری، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز رحمت و حفاظت بدل دیتے۔ اس آیت کا جو مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت نہیں آتا جب تک کہ خود اچھے انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کرے۔ اسی مفہوم میں شعر مشہور ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اب تک آپ نے جو سنا سورہ رعد کی آیت، سورہ انفال کی آیتوں میں، تو یہ اس میں عروج و زوال کا قانون نہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے بغیر کسی مانگے کے دیتا ہے، بے مانگے دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لیے اللہ کے پاس جو ہے ہماری صلاحیت کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ بات ایک حد تک صحیح ہے وہ بھی، مگر آیت مذکورہ کا مفہوم یہ نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کے حیثیت سے ہے۔ جو شخص اپنی حالت کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہے جبکہ خود کوئی اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ تو جسے دوسری آیتوں میں فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ ہمیں محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے جبھی کھلتے ہیں کہ خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعامات الہیہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات بغیر اس کے بھی عطا ہو جاتے، جیسا کہ فارسی کا شعر ہے، داد حق را قابلیت شرط نیس، عطا کے لیے جو ہے قابلیت کی شرط نہیں ہے بلکہ شرط قابلیت داد ہست۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ بے مانگے دینے والا ہے۔ خود ہمارا وجود اور اس میں بے شمار نعمتیں نہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہیں، نہ ہم نے کبھی اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ایسا وجود دیا جائے جس کی آنکھ، کان، ناک سب ہوں، کبھی سب قوا اور اعضاء درست ہوں۔ یہ سب نعمتیں بے مانگے ہی ملی ہیں۔ ماں نبود و تقاضے ماں نبود، نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا۔ لطف تو نہ گفت ماں می شنود، تیرا لطف ہمارے بغیر کہیں وہ ہماری ضرورتیں پورا کر رہا ہے۔ البتہ انعامات کا استحقاق اور وعدہ بغیر اپنے صحیح کے حاصل نہیں ہوتا، اور کسی قوم کو بغیر صحیح عمل کے انعامات کا انتظار کر دینا خود فریبی کے مرادف ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بات آپ کو میں سنانا چاہ رہا تھا کہ ان دو آیتوں سے جو مفہوم کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ ایک عروج و زوال کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ دو آیتوں کے ذریعے سے نہیں بیان کیا گیا ہے، سمجھا؟ تو ہاں، تو وہ جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ اب جو ہمارا موضوع ہے قوموں کا قرآن کی سے وابستہ ہے۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین ویعز به آخرین۔ حضرت عمر بن خطاب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب پاک قرآن مجید کے ذریعے سے کتنی قوموں کو اونچا کرے گا اور کتنی قوموں کو نیچے گرائے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ اور بندوں کے لیے اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے۔ اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ اس سے انحراف اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے، اور اس کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جو قوم اور جو امت خواہ وہ کسی نسل کی ہو، خواہ اس کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر اپنے آپ کو اس کا تابعدار بنائے اور عزت و تعلق رکھے جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے ہے، تو اس کا حق ہے، کلام اللہ ہونے کی اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سربلند کرے گا۔ اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی، اگرچہ بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرا دی جائے گی۔ اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت پر گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی آئینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب انتہائی جہالت کی حالت میں تھے۔ جزیرہ عرب دنیا سے کٹا ہوا ایک علاقہ تھا جہاں قبائلی اور خاندانی نظام تھا۔ عصبیت اور جنبداری بے حد شدید تھی، بات بات پر جنگ کرنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کے لیے کھیل اور تفریح تھا۔
معمولی واقعے پر طویل خونریز جنگ کا سلسلہ چلتا تھا۔ ان کی ایک جنگ جو جنگ بواز کے نام سے مشہور ہے 120 سال چلتی رہی، یعنی بیٹا باپ ختم ہوا تو بیٹا اٹھا، بیٹا کا تو پوتا ہوتا، بس چل رہی جنگ، سالوں سال جنگ چل رہی تھی۔ خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی بندی کے لیے تعمیر کیا تھا، وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا۔ وہ شراب اور جوئے کی رسیاں تھے، شراب ان کی کٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عربی زبان میں شراب کے 1000 نام ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، شراب کے 1000 نام ہیں عربی زبان کے۔ ان کی قساوت قلبی اور حمیت جاہلی کا انداز سے ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوتی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے، قافلوں کو لوٹنا اور بے گناہ لوگوں کو تہ تہ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ عورتوں کی یہاں کوئی عزت نہیں تھی، ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا نکاح کر سکتا تھا، مکان کے دوسرے اسباب کی طرح عورت بھی جہاں چاہے منتقل کی جا سکتی تھی یا وراثت نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور قرآنی تعلیمات پر عمل نے ان کی کیا پلٹ دی۔ ابتداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مخالفت ہوئی، پھر فتح مکہ کے وقت پورا جزیرہ عرب اسلام کے ماتحت آ گیا۔ قرآن کو انہوں نے اپنے فکر و عقیدہ عمل و حرکت کی بنیاد بنایا۔ جیسا جیسا قرآن نازل ہوتا تھا اس پر عمل کرتے کر کے ایک نئے انسان اور ایک نئی قوم بن گئے۔ انہوں نے اس کی اوامر اور نواہی کو اپنی زندگی میں جائز مقام دیا، اسلامی قانون کو معاشرے میں نافذ کیا، اپنی سیاست کا مدار اس کتاب پر رکھا، اپنی داخلی اور خارجہ پالیسی اس کتاب کی روشنی میں وضع کی، اس کتاب کو کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں پھیل گئی، اور ایک چوتھائی صدی کے اندر آدھی دنیا پر ان کا غلبہ ہو گیا۔ اونٹوں کی نکیل پکڑنے والوں کے ہاتھوں میں اللہ نے قوموں کی زمام میں اقتدار دے دی، قضاء میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حکومت کا رقبہ ہندوستان سے 4 گنا بڑا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سے زیادہ پھیل گیا۔ مسلمان جہاں بھی قرآن کی دعوت لے کر گئے کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ پھر جب قرآن سے تعلق کمزور ہوتا گیا، عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا، اعمال میں فساد پیدا ہو گیا، دنیا پرستی کا مرض گھسایا، تو مسلمان زوال کی طرف لوٹنے لگے۔ آج مسلمانوں کی اتنی حکومت ہونے کے باوجود بھی قرآن کا نظام کہیں بھی قائم نہیں، بڑی طاقتوں سے ڈرے اور سہمے بھی، اور جو مسلمان دوسری قوموں کے ماتحت ہیں یا نام نہاد جمہوری حکومتوں کے نظام میں زندگی بسر کریں، وہ انتہائی ذلت اور خواری کی زندگی بسر کریں۔ انہیں اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی اجازت نہیں، انہیں ہر طرح ذلیل دیا گیا۔ علامہ اقبال نے جو بات فرمائی تھی وہ خوب پوری ہوئی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار بے تاریخ پر ہو۔ ہمارے شیخ شاعر صاحب نمبر اللہ مرکزو پڑھا، دے غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، یہ تو غالب نہیں کسر ہے تیرے ایمان منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں اس طرح حکمران بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو حکمران بنا دیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دے گا۔ اس وقت دشمنوں کا جو خوف ان کو لاحق ہے ان کے خوف کو مبدل و امن کر دے گا تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو شخص اس وعدے کے پورا ہو جانے کے بعد بھی ناشکری کی روش اختیار کرے گا، ایسے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ کاش کہ ہماری قوم کو اس کا احساس ہوتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق استوار کرتے، تو ہمارا زوال جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 40 سے 50 مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، سب ذلیل و خوار ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے۔ جو اکثریت کی اقلیت کس میں ہے وہاں تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں، ہر طرح سے دبے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے۔ کاش ہماری قوم کو اس کا احساس ہوتا اور اللہ کو رجوع کرتے اور اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو استوار کرتے۔ تو جو بات فرمائی گئی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو آج ہم کو نیچے گرنے کی ہماری وجہ یہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق بالکل ٹوٹ گیا ہے۔
تو قرآن کی طرف سے بات ہے، کتنے لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ سمجھنے والے ہیں، کتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں. جو لوگ مدارس میں جا کے پڑھے وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکے، بس کچھ لوگوں نے رٹ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوط سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا میں عروج بخشے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.